حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور آج ہم جا رہے ہیں اپنے گاؤں ایک شادی اٹینڈ کرنے، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی ساتھ میں لے جاتی ہوں، آپ بھی ہمارے گاؤں کی شادی انجوائے کریں، اور ساتھ میں ہم بات کریں گے آج کے سسرال میں اپنی جگہ کیسی بنائی جاتی ہے۔ آپ بہت سے لوگ جو ہیں وہ میری باتوں سے ایگری بھی کریں گے اور بہت سے لوگ اختلاف بھی کریں گے، تو چلو دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلا یہ پوائنٹ ہے میرا کہ جب آپ اپنے سسرال میں جاتی ہیں، بچیاں اور بچے بھی، تو جو پیرنٹس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پیرنٹس ہیں، ان کو بھی والدین ہی سمجھنا چاہیے، ان کو انکل آنٹی نہیں کہنا چاہیے، ان کو ممی پاپا، امی ابو اس طرح کہنا چاہیے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ امی اور ابو یا اس طرح کے نام سے جب آپ پکارتے ہیں تو یقین جانے آپ کے دل کے اندر کبھی بھی ان کے لیے نفرت یا کوئی کدورت پیدا نہیں ہوتی۔ اچھا، بہن بھائیوں کے معاملے میں بھی آپ نے سیم اسی طرح کا بیہیویئر دینا ہے کہ جیسا آپ اپنی بہن بھائیوں کو توجہ دیتے ہیں، اسی طرح آپ نے اپنے مسز کی یا اپنے ہسبینڈ کے بہن بھائیوں کو بھی اسی طرح توجہ دینی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے کہ ایک دوسرے کے رشتہ داروں کو اسی طرح ویلیو دینا جس طرح ہم اپنے ان رشتہ داروں کو دیتے ہیں، اور وہ رشتہ دار کون ہیں؟ خالہ، ماموں، چچا اور پھپھو۔ یہ چار رشتے جو ہیں یہ بہت کلوز ہوتے ہیں، ایک لڑکے کے لیے بھی اور ایک لڑکی کے لیے بھی۔ تو جب ان دونوں کو اپنے اپنے رشتے پیارے ہیں تو پھر دوسرے کے بھی انہی رشتوں کو پیارا رکھنا چاہیے۔ جب آپ اس طرح اپنے دل میں سوچیں گے کہ جیسے میری خالہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو اسی لیے طرح میرے شوہر کی خالہ بھی اس کے لیے اسی طرح امپورٹنٹ ہے، تو پھر فرق تو کچھ بھی نہ رہ گیا۔ جب اس طرح سوچ کے آپ آگے چلیں گے تو کبھی بھی آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی کدورت وغیرہ پیدا نہیں ہوگی۔ فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ ہر بات کو کلیئر کرنا چاہیے، یعنی کہ صاف ستھری ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی منافقت یا ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ ہر بات سچ کے اوپر مبنی ہونی چاہیے۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے دلوں میں کبھی منافقت کو نہ آنے دیں۔ اگر آپ کے دل میں کبھی بھی منافقت نہیں آئے گی کسی بھی اس رشتے کے لیے، تو یقین مانیں آپ کا رشتہ بہت اچھے طریقے سے چلے گا۔ جی، چھٹا پوائنٹ ہے ہمارا، سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کبھی بھی آپ نے چیزوں کو ویلیو نہیں دینی، ہمیشہ رشتوں کو ویلیو دینی ہے۔ اب اس کو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ یہ ایسے ہے کہ جیسے عموماً لوگ لڑکیاں جو ہیں وہ بہت کانشیس ہو جاتی ہیں اپنے جہیز کے معاملے میں، اور وہ چاہتی ہیں کہ جو میرا جہیز ہے اس کو صرف میں ہی ہاتھ لگاؤں اور کوئی استعمال نہ کرے۔ یہ چیزیں بھی آپ کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ چیزوں کا آپ نے خیال نہیں کرنا، آپ نے رشتوں کو بچانا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی ہی پوائنٹ کے اندر ایک اور پوائنٹ آئے گا کہ اگر آپ کا شوہر جو ہے وہ سب سے بڑا بیٹا ہے گھر کا، تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ جب اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرے یا اپنے والدین کو اس نے منتھلی کچھ انکم دینی ہے تو اس پہ آپ نے بالکل کوئی فساد نہیں کرنا۔ آپ کو اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اور اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ جو آپ کے حصے کی پیسہ ہے، جو آپ کے نصیب کا پیسہ ہے، وہ آپ کے منہ کا نوالا وہ کوئی اور بندہ نہیں کھینچ سکتا۔ جب آپ کو اس بات پہ اندھا بلیو ہوگا تو یقین مانے آپ کبھی بھی تنگ دل نہیں ہوں گے، آپ ہمیشہ کشادہ دل رہیں گے۔ اور شیئر کرنے سے ہمیشہ جو بھی چیز ہو، کھانا شیئر کرنا ہو، پیسہ شیئر کرنا ہو، وہ ہمیشہ بڑھتا ہے، کم کبھی بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں آپ اگر وہ اپنی بہنوں کا خیال رکھے گا تو کیا ہوگا، وہ ان بہنوں کے دلوں سے آپ سب کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ اسی طرح اگر وہ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھے گا تو ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کے دلوں سے بھی آپ سب پوری فیملی کے لیے دل کے اندر کی گہرائیوں سے دعائیں نکلیں گی، اور وہ دعائیں جو ان کے دلوں سے نکلیں گی، بغیر کہے نکلیں گی، ان کو قبولیت جو ہے وہ اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اس لیے ہمیشہ رشتوں کو بچانے کا سوچا کریں، پیسے کو اور چیزوں کو میننگ فل نہیں بنانا آپ نے، ٹھیک ہے؟ ان کو ویلیو نہیں دینی، ان کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنانا۔ اپنی زندگی کا مقصد یہ بنانا ہے کہ آپ نے اپنے رشتے بچانے ہیں اور ان کو خوبصورتی کے ساتھ نبھانا ہے۔ یہ جتنے بھی پوائنٹ میں نے ابھی تک آپ کو بتائے ہیں یہ دونوں کے لیے ہیں، یعنی کہ ایک لڑکے کے لیے بھی اور ایک لڑکی کے لیے بھی، کہ دونوں ایک دوسرے کے گھر والوں کے ساتھ
ان کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے تاکہ وہاں سے کوئی پرابلم پیدا نہ ہو اور ایک کامیاب زندگی کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ جب یہ اپنے اس تمام چیزوں کو کلیئر رکھیں گے تو پھر ان کے آپس کا جو رشتہ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر رہے گا اور اس طرح مسائل جو ہیں وہ بڑھنے کی بجائے کم سے کم رہیں گے۔ 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ جو ہے یہ شادی کے شروع کے سال میں کرنا ہے، یعنی کہ جو پہلا سال ہے، پہلے 6 مہینے، پہلا سال، اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ تاکہ ایک اچھے، سچے، ایماندار اور صاف دل مشہور ہو جائیں ایک دوسرے کی فیملیز میں، اور پھر آنے والے دنوں میں آپ کو آسانیاں نصیب ہوں۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے والدین کے گھر بار بار جانے کی ضد نہ کریں، اس سے آپ اپنی جو رسپیکٹ ہیں وہ نہیں بنا سکتے۔ جب آپ دونوں ان تمام پوائنٹس کو فالو کریں گے تو آپ یقین مانیں کہ آپ کی زندگی میں بہت سے مسائل کبھی بھی پیدا نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کی جو رسپیکٹ ایک دوسرے کی فیملیز میں آپ کی ڈیولپ ہو جائے گی، ایک دوسرے کی لائف میں آپ کی جو ڈیولپ ہو جائے گی، وہ جو بلائنڈ ٹرسٹ آپ کا پیدا ہو جائے گا وہ ساری عمر آپ کے کام آئے گا۔ سب سے آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اتنا اچھا کبھی نہ بنے کہ آپ کو توڑ دیا جائے اور اتنا برا کبھی نہ بنے کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے۔ میرے خیال میں آپ میرے ان تمام پوائنٹ سے ایگری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا کیسا لگا آج کا میرا ولاگ۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، اور اپنے آپ کو اپنی ہی سوچوں سے بچائیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ولاگ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔